بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سکھوں کا جو ظالمانہ دور حکومت ہے کشمیر کی تاریخ میں ایک تیسرا سیاہ باب ہے۔ ہم پروگرام کے شروع میں بات کر چکے ہیں کہ مغلوں کا دور حکومت ایک ظالمانہ جابرانہ نظام تھا، اس کے بعد افغانوں کا دور حکومت اس سے بھی بڑھ کے ظالمانہ اور جابرانہ دور لوٹی گئی، آبادی کو ختم کیا، قید سالی ہوئی، اور اس کے بعد سکھوں نے آ کے اس سے بھی زیادہ ظلم اور ستم کشمیر کے اوپر کیے۔ بڑے اچھے وہ انداز میں سر آپ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ اتنے عرصے اتنے سخت ترین یہ جو 3 عہد تھے، 3 ڈینسٹی تھی، ان کو کشمیریوں نے برداشت کیا۔ ہم پرومو میں بات کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے مسلم سلاطین کا دور حکومت گزرا ہے۔ انہوں نے اتنی مذہبی رواداری رکھی ہے، معاشی طور پر لوگوں کو اتنا مستحکم کیا ہے، تعمیر و ترقی کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کشمیری ایک جڑے رہے قوم کی حیثیت سے، اور آج تک یہ ریزسٹنس برداشت کر رہے ہیں اور یہ جاری ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری پوری دنیا میں ایک ریزسٹنس کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ یہاں میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ماں کشمیر تو جنت ہے نا، ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان کیوں ہے؟ حق تو حیوانوں کے بھی ہیں، درد میں پھر انسان ہی کیوں ہے؟ یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے۔ یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں؟ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر کیوں میں آزاد نہیں؟ آپ سب سے درخواست ہے پروگرام کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ ہم پھر آج بات کریں گے تاریخ کشمیر کے حوالے سے۔ ہم ایک تاریخی طور پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مشہور سیاسی سماجی امور پہ عبور رکھنے والے، ان کے ساتھ دلچسپی سے شوق سے پڑھنے والے پروفیسر عبدالشکور قمر صاحب موجود ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں بھی کشمیری ہیں، آپ ہمارے اس چینل کو، اس معلومات کو پھیلائیے۔ آپ کی جو بھی تجاویز ہے، ہم بغیر کسی سیاسی وابستگی سے، کسی کی پارٹی بنے ہوئے، ہم فیکچول پوزیشن پہ ایکچوئل جو تاریخ کشمیر رہی ہے، جو سیاہ دور گزرے ہیں کشمیر کی تاریخ ہے، جو مثبت اور منفی پہلو رہے ہیں، ہم ان کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ کشمیر اس وقت آئے روز عصمت دری کی جاتی ہے، لوگوں کی معاشی قتل عام کیا جاتا ہے، زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، گھر جلائے جا رہے ہیں، آگ اور خون کی ایک ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ دنیا کے جدید ترین اور مہلک ترین ہتھیار کشمیر کی خوبصورت جنت نظیر وادی پہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے تاریخی پس منظر کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں مسئلے کی سمجھ نہیں آئے گی، اور ہم ماضی کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ حال اور آنے والے مستقبل کا انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ آپ کی تجاویز ہمارے لیے ہمیشہ رہنمائی کا باعث رہیں گی، سر آنکھوں پہ ہیں، اور آپ ہمارے پروگرام کو انشاءاللہ بہتر کریں گی۔ اور جو بھی کسی جگہ پہ کوئی بندہ بھی کوئی کسی جگہ کسی موضوع پہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر دوبارہ پروگرام کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے نمبر موجود ہیں چینل کے اوپر، آپ کمنٹ کے میں ہمیں کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاریخ کشمیر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت آپ کی اس کاوش، یقیناً آپ کی اس کاوش کو میں بہت سلام پیش کرتا ہوں، اور بینگ اے کشمیری، بینگ ایک آزادی پسند، بینگ ایک انسان دوست ہونے کے ناطے، آپ کا جو درد، جو تکلیف، اور اس کو دور کرنے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو، آنے والی نسل کو اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی کلچر، اور اپنی انتہائی رچ جو روایات ہیں ان سے روشناس کرانے کے لیے آپ کی یہ کاوش یقیناً میں کہتا ہوں کہ لائق 7 تحسین بلکہ مبارکباد کے بھی آپ مستحق ہیں، اور یہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ کی یہ کاوش جو ہے وہ کشمیری یوتھ کے لیے، ان کی شعوری بڑھوتری کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کارگاہ ثابت ہو۔ تو اپنی اس کوشش کو، علمی، ادبی اور شعوری کوشش کو آپ جاری رکھیے۔ یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا جو اپنی قوم کا، اپنی کشمیریت کا، یا دنیا بھر میں بھی جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مظلومیت کا احساس رکھتے ہیں تو ان کے لیے آواز بلند کریں،
اور ان کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے سب سے جو مؤثر ہتھیار ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو شعور دیتے ہیں، ان کو آگاہ کرتے ہیں ان کی تاریخ سے، تاکہ وہ درست نتائج اخذ کرتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی اور پیش بندی کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔